سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ قرآن مقدس کی تلاوت۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ٹاپ کے امام گزرے، ائمہ مجتہدین 4 ہیں، ان میں ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بڑی محبت سے کروں گا، جو لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، علماء پہ تنقید کرتے ہیں، علماء کے عیوب و نقائص بیان کرتے ہیں، ان سے ادب سے درخواست کروں گا، چائے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے مولویوں کو برا بھلا کہہ لینا بڑی آسان سی بات ہے، لیکن کبھی سوچ لینا ہم جیسے نہیں تو علماء ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، چٹائیوں پہ یہ بیٹھنے والے علماء، ان کا درجہ اور مقام کیا ہوتا ہے۔ لیکن فریق مخالف کی بڑی معتبر کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام، اس کے اندر پڑھ رہا تھا کہ امام شافعی علیہ رحمۃ، یہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ جو ہے یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے شاگرد کی جہاد کرنا، تو میرا گھوڑا ہے، میں جہاد کروں گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس گھوڑے کا خیال کرنا ہے، پانی وغیرہ پلانا ہے، چارہ وغیرہ ڈالنا ہے۔ اس نے کہا میں ایسے تو نہیں جاؤں گا، میں اس کی کوئی نہ کوئی مزدوری محنت اجرت لوں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، کتنے پیسے لوں؟ اس نے کہا 3 درہم، اس دور میں 3 درہم۔ یعنی ٹھیک ہے، جب وہ چلے گئے تو جس وقت جہاد ختم ہو گیا، اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب واپس آئے تو مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ بھی میرے ساتھ جہاد پر گیا تھا، اس کو بھی مال غنیمت عطا فرما دیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا تو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کس لیے کیا تھا؟ کہا کہ میں جب جا رہا تھا کہ میرے پاس گھوڑا تھا، میں نے اس کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ گھوڑے کا خیال کریں گے، تو اس لیے یہ کہا کہ میں 3 درہم دوں گا، تو میں نے اسے معاہدہ کر دیا، 3 درہم میں نے اس کو دیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو نے اس کو 3 درہم دے دیے، اب یاد رکھ لو اس کو نہ مال غنیمت سے حصہ ملے گا اور نہ اس کو آخرت کے اندر کوئی اجر ملے گا۔ بس اس نے 3 درہم دے دیے، اس کا کام ہو گیا پورا۔ اب اس کو دنیا میں جو مال غنیمت ہے، جو جہاد کا ثمر ہے، وہ بھی نہیں ملے گا اور آخرت میں ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہے۔ اس لیے جو کام ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، نفل پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، تہجد اور اشراق پڑھتے رہیں، میں قسم سے کہنا چاہتا ہوں اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ خود قرآن مقدس میں ایک نہیں بہت ساری آیات اس پر شاہد ہیں۔ رب کائنات قرآن میں نہیں فرماتا فویل للمصلین، اللہ فرماتا ہے نمازی تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ ان کو مصلی مانتا ہے، یہ نمازی تو ہیں، لیکن فرمایا یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ مولا ان کا قصور کیا ہے؟ نمازیں تو تیری پڑھی ہیں، سجدہ تو تجھے کیا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں یراؤن الناس، فرمایا یہ نماز پڑھتے ہیں میری رضا کے لیے نہیں، بندوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کے نماز پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوتا ہے، بے شک قلیل کیوں نہ ہو لیکن ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر دیکھنا اس کا رب کائنات اجر عطا کرتا ہے۔ آج ہماری کتنی عظیم محافل ہوتی ہیں، بڑے بڑے نیکی کے کام ہوتے ہیں، لیکن اس کے ثمرات مرتب نہیں ہوتے، اس کے نتائج اور اس کے عواقب اور اس کے فوائد بندے کو حاصل نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا وہ کام اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی رضا کے لیے نہیں ہوتا۔ جب ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی رضا کے لیے کام کریں گے، پھر کام معمولی سا بھی ہوگا، پھر دیکھ لینا رب کائنات اجر کتنا عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بڑی محبت سے درخواست کروں گا آپ اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو، اپنے زاویہ نگاہ کو ذرا تھوڑا سا تبدیل کریں، اپنے زاویہ نگاہ کو اپنے زاویہ نگاہ کو ذرا تھوڑا سا تبدیل کر لیں۔ آپ میں جس عظیم شخصیت کے عرص مبارک میں حاضر ہیں، ان کا بڑا معروف لقب تھا استاد جی، جانتے ہیں میرا خیال ہے دنیا والا کا ہر بندہ مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہوگا کیا لقب تھا استاد، یعنی کوئی آدمی بھی ان کو بولتا تو استاد کے نام سے یاد کرتے تھے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ استاد کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، استاد کا درجہ کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اگر اس پہ تھوڑا سا غور کریں، ایک روایت پڑھ رہا تھا قیامت کا دن ہوگا، 3 بندے جنت کے دروازے پہ جھگڑا کریں گے، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا۔ یہ جھگڑا کریں گے، سخی کہے گا میں جنت میں پہلے جانا چاہتا ہوں، شہید کہے گا میں پہلے جانا چاہتا ہوں، عالم کہے گا میں پہلے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا، فرمائے گا جاؤ ان کا فیصلہ کرو جنت میں کس کو پہلے جانا چاہیے۔
اب جب وہ فرشتہ آئے گا تو سخی سے پوچھے گا بتا تو جنت میں پہلے کیوں جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نے اپنا مال اللہ کے راستہ میں خرچ کیا، میرا رائٹ اور میرا حق بنتا ہے میں پہلے جاؤں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرشتہ شہید سے پوچھے گا تو پہلے کیوں جنت میں جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ اس نے مال خرچ کیا، میں نے جان خرچ کی ہے، مال کے مقابلے میں جان زیادہ قیمتی ہے، میرا حق بنتا ہے میں پہلے جنت میں جاؤں۔ عالم سے پوچھے گا تو کیوں پہلے جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا ذرا ان سے پوچھے مسئلہ کہ یہ سخی جو ہے اس کو یہ مسئلہ کس نے سمجھایا تھا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اتنا ثواب ہوتا ہے؟ وہ پوچھے گا بتا تجھے یہ مسئلہ کس نے سمجھایا؟ وہ کہے گا مجھے عالم نے سمجھایا۔ اس نے کہا پھر یہ استاد بنتا ہے تو شاگرد بنتا ہے۔ سخی سے شہید سے پوچھے گا بتا تجھے یہ مسئلہ کس نے بتایا تھا اللہ کے راستے میں جان دینے کا اتنا ثواب ہوتا ہے؟ تو وہ کہے گا مجھے عالم نے بتایا تھا۔ فرشتہ کہے گا یہ استاد ہے تو شاگرد ہے، اب تم فیصلہ کرو استاد کو آگے جانا چاہیے یا شاگرد کو آگے جانا چاہیے؟ وہ کہیں گے استاد جنت میں آگے جائے گا، شاگرد پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اس لیے استاد کا یہ جو مقدس لفظ ہے یہ ایسے کسی کو نہیں ملتا ہے۔ اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کبھی اساتذہ کرام کو بھی چاہیے اپنے منصب کا تقاضے کا خیال کریں، اپنے مرتبے کا خیال کریں، کہیں ایسا نہ ہو بیٹھا تو وہ استاد کی سیٹ پہ ہو اور اس کے حرکات و سکنات اور اس کا کردار اس کے برعکس ہو تو یاد رکھ لیں پھر اس منصب کے تقاضوں کے برعکس بات ہوتی ہے۔ میرے استاد مکرم مربی و محسن سیدی مساندی قبلہ استاد مکرم حضور قبلہ مفتی محمد حسین اویسی صاحب زیدہ شرفہ نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا، وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ استاد جس مقام اور مرتبے پہ بیٹھا ہو تو اس کو کیسے خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے ایک مثال ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ ایک بہروپیہ محمود غزنوی کے پاس آیا تو محمود غزنوی کو کہنے لگا کہ میں روپ بدل کے آیا ہوں، مجھے کوئی انعام دیا جائے، خیرات دی جائے۔ محمود غزنوی بڑا دانا بادشاہ تھا، اس نے کہا ایسے نہیں، تم ایسا کرو اپنا روپ تبدیل کر کے آؤ اور میں تمہیں نہ پہچان سکوں تو پھر تمہیں انعام دوں گا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے ایک روپ بدلا، آیا محمود غزنوی نے پہچان لیا، دوسرا کئی مرتبہ آیا وہ پہچان لیتا تھا، وہ پھر پہچان لیتا تھا۔ ایک دن اس نے کیا کیا، جنگل کے اندر ایک غار کھودی اور اس کے اندر بیٹھ گیا، اللہ اللہ کرنے لگ گیا، تسبیح پڑھنے لگ گیا، بڑا مشہور ہو گیا، بہت پہنچی سرکار ہے، بہت پیر ہے۔ لوگ جاتے ملاقات کے لیے تو وہ ہفتے میں ایک دن غار سے نکلتا اور لوگوں سے ملاقات کرتا تو وہ لائن میں کھڑے ہو جاتے، ملاقات ہو جاتی۔ محمود غزنوی نے جب اس کا تعارف سنا تو چونکہ یہ اللہ والوں کو مانتا تھا، اس نے کہا میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے ٹائم دے کے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو وہ فقیر کہنے لگا بادشاہ کو ضرورت ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہو کہ اگر ملنا چاہتا ہے تو میں فلاں دن کو غار سے باہر نکلتا ہوں، لائن ہوتی ہے اس لائن میں کھڑا ہو جائے تو پھر اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے ضرورت ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے نا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ لائن میں لگ گیا محمود غزنوی، ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد اس نے ایک تھیلی پیش کی اشرفیوں کی، اس نے پاؤں کی ٹھوک کر ماری، کہا جاؤ لے جاؤ، میں تمہارے پیسوں کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بڑا متاثر ہوا، یہ بڑا اللہ والا ہے، پیسے بھی نہیں لیتا، اتنا نیک پہنچی سرکار ہے، یہ چلا گیا۔ چند دن کے بعد وہ بہروپی آیا محمود غزنوی کے پاس، کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تو نے کہا تھا کہ اگر میں ایسا روپ اختیار کروں تجھے نہ پہچان سکوں انعام دوں گا، تو میرا انعام نکالو۔ کہاں میں نے دیکھا؟ کہا جس پیر کی ملاقات کے لیے گئے تھے وہ وہیں تو بھی تھا نا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، میں نے تجھے اتنی اشرفیوں کی تھیلی دی اور تو نے قبول نہیں کی، آج تھوڑا انعام لے لے گا؟ اس نے کہا بات یہ ہے اس وقت جس منصب پر میں بیٹھا ہوا تھا اس منصب کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ میں دنیا کے ٹکے قبول کر لیتا، اب اگر یہ لوں گا تو پھر یہ میری محنت کا حق بنتا ہے، میں لے سکتا ہوں۔ تو استاد مکرم فرمانے لگے دیکھو وہ ایک فقیر ہو کر بھی اپنے منصب کے تقاضے کا خیال کرتا ہے، آج ہم بھی اگر اپنے منصب کے تقاضے کا خیال کریں، میں قسم سے کہتا ہوں یہ دنیا علماء کے قدم آج بھی چومنے شروع کر دیں گے۔ شرط یہ ہے ہم اپنے منصب کا خیال کر کے بیٹھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ غلام مصطفیٰ بیٹھا ہوا ہے۔ استاد ہونا یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، یہ سارے یہاں علماء بیٹھے ہیں، 12 مرتبہ انہوں نے پڑھی بھی ہوگی، پڑھائی بھی ہوگی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام غالباً ایک مرتبہ میں نے یہاں پہلے یہ حدیث بیان بھی کی تھی، مجھے یاد آ رہی ہے۔ تو آپ مسجد نبی میں تشریف لے کے آئے، 2 جماعتیں بیٹھی ہیں، ایک جماعت تعلیم و تعلم میں مصروف ہے، ایک ذکر اذکار میں مصروف ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دونوں جماعتیں خیر پر ہیں، لیکن میں کہاں بیٹھوں گا؟
جس کلاس میں سبق یاد ہو رہا ہے، جس میں تعلیم و تعلیم ہو رہا ہے، سبق پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، میں وہاں بیٹھوں گا۔ آپ نے وہاں بیٹھنا پسند کیا اور فرمایا اس لیے پسند کیا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم الاسلام کے جتنے بڑے مقامات ہیں، کوئی مقام اور مرتبہ ایسا نہیں ہے جو میرے محبوب کے قدموں پہ نشاور نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے محبوب نے اپنا تعارف کس حوالے سے کرایا؟ استاد کے حوالے سے کرایا۔ استاد کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ بہرحال ادب سے عرض کروں گا، آپ بڑی محبت کے ساتھ توجہ فرمائیں گے تاکہ جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ نہ دیکھیں آدمی زیادہ بیٹھے یا کم بیٹھے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہوتی ہے جو واہ کراتے ہیں، جو کہتے ہیں نعرے لگاؤ، یہ کرو، ہاتھ کھڑے کر دو۔ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ نعرے کی ضرورت ہے، نہ سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ہے، نہ سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا دل مان جائے تو کہہ دے، میں نے نہیں کہنا کہ سبحان اللہ کو ہاتھ کھڑے کرو، یہ کرو، جنت مل جائے گی۔ نہ ایسے جنت کبھی ملی ہے نہ مل سکتی ہے، وہ میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے سے ملتی ہے، اور وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، وہ تمہارے ہاتھ کے سائے کے نیچے نہیں ہے، وہ تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے۔ اس لیے محبت سے عرض کروں گا، میں تو ادنا سا طالب العلم ہوں، یہاں بڑے عظیم علماء بیٹھے ہیں، بس سبق سمجھ کے تھوڑا سا سماعت فرما لیجیے۔ میں راستے میں کچھ اور مضمون سوچ کے آ رہا تھا، لیکن استاد العلماء یادگار اسلاف شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ حضور حافظ عبدالستار صاحب سعیدی دامت برکاتہم القدسیہ اس وقت علماء پاکستان کے کثیر تعداد میں علماء کے یہ شیوخ اور استاد ہیں، اور میرا خیال یہ آپ حضرات کو شاید علم ہوگا کہ اہل سنت نے ایک مرتبہ ان کو چاندی کے ساتھ وزن کر کے انہیں اعزاز بخشا تھا کہ انہوں نے جتنا دین کا کام کیا ہے شاید کسی نے کیا، بڑا شرف اللہ نے ان کو دیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ان کا حکم تھا، بزرگ تھے، وگرنہ طالب علم کا حق تو نہیں بنتا کہ پیچھے سبق سنائے۔ تو آپ نے چونکہ خیرکم من تعلم القرآن پہ گفتگو کی تو بس میرے ذہن میں آ گیا کہ دو چار لفظ آج اس کے اندر خیر کے استعمال ہوئے ہیں تو میں ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ ہم خیر کی طرف چل پڑیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے جو حدیث مبارکہ پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن پڑھاتا بھی ہے۔ یہ دو کام ذرا ذہن میں رکھیے۔ اب میں لغوی بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ تعلمہ باب تفاعل سے ہو تو کیا معنی ہوتا ہے، باب تفعیل پہ چلے جائیں تو اس کا معنی کیا ہوگا، یہ ہم طلباء سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سادہ سی بات عرض کروں گا، یاد رکھ لیجئے قرآن مقدس کے پڑھنے اور پڑھانے والا سب سے بہتر کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے، علماء علمی دلائل دیں گے۔ میں سادہ سی بات کہنا چاہتا ہوں جو بات سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ یہ بہترین کیوں بنتا ہے، افضل کیوں بنتا ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی فقہ پڑھاتا ہے تو فقہ پڑھانے والا بہت بڑا استاد ہے، یہ بھی کمال کی بات ہے، لیکن فقہ بندے کی کلام ہے، اللہ کی کلام نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی علم نحو پڑھاتا ہے، صرف پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، جتنی کتابیں ہیں یہ بندوں کی لکھی ہوئی ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جس طرح اللہ کی کلام کی مثل کائنات میں کوئی نہیں ہے، قرآن پڑھانے والے جیسا بھی رب کائنات نے قرآن میں کوئی نہیں بنایا۔ اس لیے اس کلام کا جو شرف ہوتا ہے، یہ شرف کس وجہ سے ہے، اس کلام پاک کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، جب اکثر ایسا ہوتا ہے نا، محافل ہوتی ہے نا کلخانی کی، لوگ کہتے ہیں میں فلاں درود پاک پڑھ کے رہا، میں درود تنجینہ پڑھ کے رہا، میں فلاں پڑھ کے، میں کہتا ہوں یہ ثواب کا کام ہے، لیکن میرا جو تجربہ اور مشاہدہ ہے، جو قرآن و سنت نے اخذ کیا ہے، جتنا ثواب رب کائنات قرآن کا عطا کرتا ہے کسی عبادت کا بھی عطا نہیں کرتا ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن پاک نماز بڑی عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے، سب سے افضل ترین عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یاد رکھ لیں نماز بھی نماز تب بنتی ہے جب نماز میں قرآن پڑھے، اگر نماز میں قرآن نہ پڑھے تو نماز نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے نماز کو بھی شرف، نماز کو بھی فضیلت ملی ہے تو اللہ کے کلام کی وجہ سے ملی ہے۔